السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے پولیس کے حوالے سے۔ اب یہ پولیس کا موضوع سن کر آپ کے ذہن میں شاید یہ سوالات اٹھتے ہوں کہ پولیس کی کرپشن پہ یا پولیس کے کسی پولیس مقابلے پہ یا پولیس کے کسی اور ایسے کام پہ جو بہت اچھا پولیس نے کردار ادا کیا ہو اس کے متعلق موضوع ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم پولیس کے مرال کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ ان دنوں پولیس کا مرال کس قدر آپ کے خیال میں یا ہماری نظر میں وہ بہت انتہائی نچلی سطح پر گر چکا ہے۔ اس مرال کو بلند کرنے کے لیے پولیس کیا اقدامات اس کے افسران کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس مرال کے گرنے کی جو وجوہات ہیں ان پہ تھوڑا ان واقعات پہ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ گزشتہ جمعہ کے رات تھانہ صدر کھاریاں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے پولیس کے افسران کو بلکہ پورے محکمے کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی دو خواجہ سرا جو ہیں وہ رات کو موٹر بائک پہ کہیں جا رہے تھے تو ان کو پولیس نے روکا اور پھر ان کو تھانے لے گئے۔ وہاں پہ کوئی ان پہ تشدد بھی کیا گیا۔ مختلف ذرائع سے جو رپورٹس مل رہی ہیں یا اخباری رپورٹ، ان پر تشدد کیا گیا دونوں جو خواجہ سرا تھے۔ اس دوران خواجہ سرا جو وہاں پہ مقامی خواجہ سرا تھے ان کی طرف سے پولیس کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے، لیکن معاملہ کسی صورت حل نہ ہو سکا۔ اس پر خواجہ سراؤں نے پھر احتجاج کیا اور رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ خواجہ سرا تھانہ صدر کھاریاں پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے پتھراؤ کیا اور اندر سے پولیس اہلکاروں کو باہر نکال کر مارا پیٹا بھی، اندر بھی تھانے کے مارا پیٹا، اور وہاں سے سامان جو پولیس کے جو سامان ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے باہر سڑک پہ پھینک دیے۔ اس کی خبر جب ہمارے میڈیا پہ چلی تو ڈی پی او گجرات نے نوٹس لیا۔ انہوں نے جو پولیس دو اہلکار تھے ان کو معطل کیا۔ خواجہ سراؤں نے مین جو جی ٹی روڈ ہے اس کو بھی بلاک کر دیا۔ خواجہ سراؤں کی طرف سے اس سارے واقعے میں جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں، ایک ڈی پی او گجرات نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس سارے واقعے کی تحقیقات کرے گی، اور جو اس میں پولیس اہلکار قصوروار ہوں گے ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو خواجہ سراؤں نے جو اقدام کیا ہے وہ بھی کوئی اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ ان کو قانون ہاتھ میں انہوں نے کس وجہ سے لیا؟ ان کو یہ کھلی چھٹی کس نے دے رکھی ہے کہ وہ تھانے پہ پتھراؤ کریں اور ان کو پولیس اہلکاروں کو مار پیٹ کریں یا جو سرکاری املاک ہیں ان کو نقصان پہنچائیں؟ آپ یہ سوچیں کہ اگر عام آدمی اس طرح کا اقدام کرے، وہاں کوئی ہزاروں لوگ تو گئے نہیں تھے، چند خواجہ سرا تھے،
اور اگر عام آدمی یہ اقدام کرتا تو پولیس نے اسے کیا، اس کے پوری فیملی کا جو ہے وہ جینا حرام کر دینا تھا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑنے تھے، ان کی گرفتاریاں ہونی تھی۔ اور جس طرح کا اقدام خواجہ سراؤ نے کیا، اس طرح کا اگر عام کسی آدمی نے کیا ہوتا تو شاید وہ اپنی زندگی اسے بچانا مشکل ہو جاتا۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک واقعہ کچھ دن قبل بہاول نگر میں پیش آیا۔ وہاں پولیس اور ایک دوسرے ہمارے ادارے کے درمیان اسی طرح کا مسئلہ پیش ہوا۔ پولیس نے کسی گھر پہ چھاپا مارا اور کہتے ہیں کہ جی وہ وارنٹ نہیں تھے، وارنٹ گرفتاری نہیں تھے۔ یہ تو پولیس کا روزانہ کا معمول ہے۔ وہ اگر کوئی ایسا بندہ آگے ہوتا تو اس نے بولنا بھی نہیں تھا، نہ کسی نے وارنٹ مانگنے تھے۔ آگے سے کوئی طاقتور شخص اس گھر سے تعلق رکھتا تھا یا اس کا گھر تھا، تو انہوں نے پھر پولیس کے ساتھ جو کیا، جو 2 تھانوں میں جو کچھ ہوا، وہ سب آپ کے سامنے اسے بار بار بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جو پولیس کو کسی نے کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے کہ وہ جہاں دل چاہے، ان کی ٹریننگ کون کر رہا ہے؟ یہ تو پولیس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ٹریننگ والے اساتذہ کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جیسے عام اسکولوں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو اس کو سخت سزا دی جاتی ہے، تو یہ پولیس کے جو ٹریننگ کالج اتنے بڑے رقبوں میں بنے ہوئے ہیں، جہاں پولیس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے امتحانات ہوتے ہیں، بنیادی طور پر میرے خیال میں وہاں پہ خامی ہے۔ پولیس کو اس وقت ایک ٹریننگ سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ جو پولیس کے جوان ہیں، افسران ہیں، ان کے کچھ نفسیاتی مسائل ہیں۔ ان کو ایک نفسیاتی سیشن کی ضرورت ہے کہ ان کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ پولیس کو اوورآل اپنے بیہیویئر میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایک جو کسی کو پکڑتے ہیں، اس کو پکڑتے ساتھ ہی وہ ملزم مجرم قرار دے دیتے ہیں، اور پھر اس کی بات سنے بغیر اس پہ اپنے جو ان کے طریقہ کار ہیں تفتیش کے، وہ آزمانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس سارے عمل کو کس طرح روکا جا سکتا ہے کہ روزانہ یہ جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں، پولیس کے جو جوان ہیں وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن اس طرح کا ایک واقعہ جیسے تھانہ صدر کھاریوں میں ہوا ہے، اس طرح کا ایک واقعہ پولیس کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ لوگوں کا اب پولیس پر آپ سمجھیں کہ اعتبار نہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت عرصہ پہلے سے ہی پولیس کی جو کارروائیاں، لوگوں کے گھروں میں گھس جانا، لوگوں کو راستے میں کھڑے کر کے ان سے بھتہ وصول کرنا، آپ یقین نہیں کر سکتے اگر آپ اس طرح کی باتیں سنیں جو راستوں میں پولیس روک کے جو لوگوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے، تو اگر وہ سارے ہی میڈیا پر آنا شروع ہو جائے تو شاید حکومت سوچے کہ اس محکمے کو بند ہی کیوں نہ کر دیا جائے، جو اس کے لیے ایک ذلت کا باعث بن رہا ہے۔ یہ صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے، کسی بھی ادارے پہ کوئی حرف آئے گا تو وہ حکومت کی بدنامی ہے۔ بین الاقوامی طور پر ہمیں اس کا جو جواب ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ یہ تو ایک میں نے بتایا کہ پولیس کا جو طریقہ کار ہے، یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ آنے والے وقت میں بھی تبدیل ہو۔ پولیس نے اسی طرح لوگوں کے گھروں میں گھسنا ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالنی ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنی ہے۔ اب یہ تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے
ایک سوال میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خواجہ سراؤں کو کس نے اجازت دی تھی؟ وہ ٹھیک ہے، خواجہ سراؤں ہے، ہمارے ملک میں ان کو بہت سی سہولتیں دی جا رہی ہیں، ان کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے، ان کی مختلف جو ہیں تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں، کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو بین الاقوامی طور پر خواجہ سراؤں کے نام پہ بہت سے فنڈز ان کو ملتے ہیں ان کی سہولیات کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی فلاح کے لیے۔ اب وہ فنڈز ان پہ لگتے ہیں یا نہیں لگتے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خواجہ سراؤں کو بھی کوئی حق نہیں کہ وہ اس طرح کھلے عام جب بھی کوئی مسئلہ ہو وہ ایک رواج چل پڑے کہ یہ لوگ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، تھانوں کے آگے ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اور میڈیا اسے بڑے شوق سے دکھاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے میڈیا کا یہ حال ہے کہ کئی اہم خبریں ان کی اگر ایک خبر آ جائے کہ انہوں نے فلاں جگہ احتجاج کیا، اور پھر وہاں پہ جو وہ اپنی حرکات کرتے ہیں، اپنی جسمانی حرکات کو اس طرح نمایاں کرتے ہیں، تو جو چینلز ہیں وہ تمام خبریں روک کر ان کو دکھاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی خواجہ سراؤں کا بڑا درد رکھتے ہیں، لیکن ان کو ایک سمجھیں شو بز کے طور پہ ٹی وی چینلز پہ دکھایا جاتا ہے، ان کی حرکات کو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس سے اداروں کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے، اور کسی کو قانون کے مطابق سب سے سلوک ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ خاص سلوک نہیں روا رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اپنے اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔